بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خیریت سے رکھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شعبان المبارک کی پہلی جمعرات کا نہایت ہی مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رزق، روزی یا کاروبار میں پریشانی ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کو رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے، وہ غربت، تنگ دستی کی زندگی جی رہے ہیں، رزق میں کشادگی کے خواہش مند ہیں، یا پھر ان پر بہت زیادہ قرض ہے اور قرض کی رقم کا انتظام نہیں کر پا رہے، چلتا پھرتا کاروبار بند ہو گیا ہے، یا پھر جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، قرض داری، بے روزگاری، رزق کی تنگی، کاروبار میں پریشانی جیسے ضدی مسائل کا حل ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر قسم کی مالی مشکلات سے نجات ملے گی اور اللہ پاک ان تمام مسائل کا حل فرما دیں گے۔ یہ قرآنی عمل آپ نے 7 یا 21 دن کرنا ہے۔ آپ 7 دن کی نیت سے عمل شروع کریں، عمل کا اثر پہلے ہی دن نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ جمعرات کے دن سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 7 دن بلا ناغہ عمل کریں اور اگر زیادہ بڑا مسئلہ ہو تو 21 دن تک عمل جاری رکھیں، یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ، اور اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی تنگی، محتاجی اور مشکلات سے نجات ملے گی۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، مسائل کے حل اور رزق میں برکت کے لیے اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کریں۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ قرآن و حدیث میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے بھی خرچ کیا جانے والا مال فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، اسے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ چند در چند کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت اللہ ہے اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں ایک خوبصورت مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ثواب میں کمی نہیں، وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے زیادہ ادا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں چیز تجھے دی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور ایذا نہیں پہنچاتے، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ غنی ہے، حلیم ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو لوگ احسان جتلاتے ہیں ان کے صدقات ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے، اے ایمان والو، مت باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، بس اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو جس پر ذرا سی مٹی ہو، پھر پہنچ گئی اس کو زوردار بارش
بس کر دیا صاف اس کو بالکل ہی، یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ کی آیات کا یہ ترجمہ ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعرات کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے مقصد کا تصور کر کے بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے اول آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ عمل آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے اور اپنا مقصد آپ نے عمل کے دوران ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک ہی دن میں یہ عمل آپ کو اثر دکھا دے گا، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو آپ 7 دن کے بجائے 21 دن اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ عمل کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی خالی کمرے میں عمل کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا ایک ایسی عمدہ دولت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا کر کے ان کو تعلیم فرمائی۔ مشکلات کے حل میں اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں، دفع آفات و بلیات میں کوئی چیز اس سے مؤثر نہیں۔ دعا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ جب انسان مصائب، مشکلات، معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں بے اختیار اٹھ جاتے ہیں۔ دعا دل مضطرب کے لیے سکون مہیا کرتی ہے اور دعا سے عاجزی اور انکساری کی دولت ملتی ہے۔ عمل کے بعد سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کیجیے تو انشاءاللہ عز و جل ہر دعا قبول ہوگی۔ خود بھی عمل کیجیے، اپنے دوستوں و احباب سے بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، جمعرات کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے مقصد کا تصور کر کے بنا کسی سے کوئی بات کیے اول 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھیں، اور آپ نے جمعرات کے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو 21 دن بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کے دوران آپ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور عمل کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی خالی کمرے میں آپ عمل کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو اپنا نام اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔